افغانستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو بولے، کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے، بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ پارا چنار میں این ڈی ایم اے کے ذریعے ادویات پہنچائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ انصاف کا سلسلہ 9 مئی کے اصل کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک جاری رہے گا۔ سیاست کے لیے چند لوگوں نے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا، نوجوانوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کو قوم کا مقدمہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 9 مئی پر افواج پاکستان کا موقف واضح ہے، مغربی ممالک میں سیاسی انتشاری کو کوئی جگہ نہیں دیتا، فوجی عدالتوں میں ملزمان کو دفاع کا پورا حق ہوتا ہے۔ 26 نومبر کو سیاسی احتجاج نہیں، سیاسی دہشت گردی کی گئی۔ احتجاج کے بعد سیاسی قیادت بھاگی تو سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ جو اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتا ہے اس سے بات چیت کیوں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا اس اہم مسئلے پر کوئی بیانیہ نہ بنائیں اور کے پی میں اچھی گورننس پر توجہ دیں۔ دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، کسی کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں۔ پاکستان کو سازشی ہاتھوں سے بچائیں گے، کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ صدر آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب، جو بھی کام کریں عوام کو جواب دہ ہوں گے، ہم نے اور ہماری نسلوں نے یہاں دفن ہونا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بی بی شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مزاروں پر حاضری بھی دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں، مسائل سے نکلنے کے لیے تمام فیصلے مشاورت سے ہی لینے پڑیں گے۔ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش پک رہی ہے، عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فیصلے اتفاقی رائے سے کرنا ہوں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرامز پر پابندی لگائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب، کہتے ہیں سیاست سے ہٹ کر پاکستان کے دفاع کا سوچنا ہوگا۔ وفاقی حکومت کی نہروں کی پالیسی پر تحفظات ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور راجہ پرویز اشرف نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی کابینہ نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، انکم ٹیکس آرڈیننس 2024 میں بینکنگ کمپنیز کے حوالے سے ترامیم کی منظوری، کاربن مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز بھی منظور۔ کے پی میں ڈسٹرکٹ سیشن ججز کو انشورنس ٹریبیونل کے اضافی اختیارات تفویض کرنے کی منظوری۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بناتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ افغانستان اور پاکستان برادر اسلامی ملک ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں؟ پاکستانی فورسز غلط فیصلوں کے دھبے اپنے خون سے دھو رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا فتنہ الخوارج کو کس نے دوبارہ آباد کیا؟ جن دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی انہیں بات چیت سے آباد کرایا گیا۔ اگر کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ ضلع کرم کے شہریوں کو سڑک کی بندش کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایات پر صوبائی حکومت کی ہیلی کاپٹر سروس جاری ہے۔ کرم کا زمینی راستہ کھلنے تک ہیلی کاپٹر سروس جاری رہے گی۔ گزشتہ روز 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا کرم کے شہریوں کو درپیش مشکلات کا احساس ہے، امید ہے مسئلے کا جلد پرامن حل نکل آئے گا۔
کرم گرینڈ جرگے میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، جرگہ کوہاٹ میں اس وقت جاری ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایک فریق نے مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا جس سے تعطل پیدا ہوا۔ پولیس کے 400 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس شکرگڑھ میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے۔ نماز جنازہ اور تدفین میں کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ، سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت ہے۔ اس پیار کے مطابق شہداء کی یہ لازوال قربانیاں رائقہ نہیں جائیں گی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث تمام افراد کو ایک ہفتے میں حراست میں لینے کا حکم، اس تقاضے کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ سہولتکار سرکاری افسران کے خلاف تعلیمی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے حوالے سے جائزہ اجلاس، مشتاق سخیرہ کی سربراہی میں تشکیل کی گئی کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کی سربراہی میں انسانی اسمگلنگ کے خاتمے اور پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ التوا کا شکار، حکومتی اتحاد کا چیئرمین پی ایس سی کا انتخاب آئندہ ہفتے ہر صورت کروانے کا فیصلہ۔ نون لیگ کے چیف ویپ طارق فضل چودھری نے پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کو تیسرا خط لکھ دیا، کہا پہلے 2 خطوط میں چیئرمین پی ایس سی کے لیے 4 ممبران کا پینل مانگا گیا تھا۔ 10 ماہ گزرنے کے باوجود اپوزیشن نے ابھی تک پینل نہیں بھجوایا۔ اگر پینل 7 دنوں میں نہ بھیجا گیا تو حکومتی اتحاد مل کر چیئرمین پی ایس سی کا فیصلہ کرے گا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز مقبوضہ کشمیر کا جنوبی مغربی علاقہ تھا۔ لاہور سمیت پنجاب میں بادل برس پڑے، خشک سردی کا خاتمہ ہو گیا، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ گوجرانوالہ، سرائے عالمگیر میں بھی رمجھم، ملک کے بلائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو -13، لیہ -12 اور گلگت -8، قلات -5 تک گر گیا۔ سور -8، کوئٹہ -6، دیر -4، چترال میں پارہ -2 ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 1، لاہور میں 8 اور کراچی میں پارہ 10 تک گر چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 927 پوائنٹ کا اضافہ، 1,11,351 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ دن بھر میں مجموعی طور پر 443 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا، 278 روپے 47 پیسے کا ہو گیا۔ صرافہ مارکیٹ میں سونا سستا ہو گیا، 800 روپے کمی سے سونا 2,73,200 روپے فی تولہ ہو گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ ریکارڈ، درآمدات بیرونی سرمایہ کاری، زر مبادلہ ذخائر اور روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں مالی سال ترسیلات زر میں 33.6% کا اضافہ دیکھا گیا۔ روسی میزائل آذربائیجان طیارہ حادثے کی وجہ بنا، یورپی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے۔ آذربائیجان کی حکومت نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ یورپی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم سے داغا کے میزائل طیارے کے قریب جا کر پھٹا۔ میزائل کے ٹکڑوں نے کیبن کریو اور مسافروں کو ہٹ کیا۔ ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کے باوجود طیارے کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ روس یوکرین کے ڈرون گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔